امت کے لوگوں کو ڈرایا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا تھا، لہٰذا آپ نے قیامت کی نشانیوں کو امت کو واضح طور پر کھول کھول کر بیان فرما دیا، تاکہ وہ جب بھی ان کے سامنے وقوع پذیر ہونے لگیں تو لوگ انہیں پہچان لیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہیں۔ دوستو، قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں علامات کبریٰ، یعنی کہ بڑی نشانیاں، مثلا دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور یاجوج ماجوج کا خروج وغیرہ، جبکہ دوسری علامات کو کہتے ہیں علامات صغریٰ، یعنی کہ چھوٹی نشانیاں، جس کی فہرست بہت طویل ہے، اور اس سے پہلے کی ایک ویڈیو کے اندر ہم ان کا تفصیلی جائزہ لے چکے ہیں کہ وہ نشانیاں کس حد تک پوری ہو چکی ہیں اور قیامت ہم سے کتنا دور ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مزید علامات صغریٰ کی نشانیوں کے بارے میں جانیں گے، جو یقیناً سن کر آپ کانپ اٹھیں گے کہ آج کے دور کے اندر وہ کس طرح سے ہو بہو پوری ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے ان نشانیوں کے بارے میں اس طرح سے واضح طور پر بیان فرمایا کہ جیسے یہ سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن آج وہ سب نشانیاں ہمارے سامنے پوری ہونے کے باوجود بھی ہم انہیں پہچان ہی نہیں پا رہے۔ علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیوں میں سے ایسی نشانیاں جو پہلے ہی گزر چکی ہیں، ان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور مدینہ کے اندر ایک ہولناک آگ کا لگنا شامل ہیں۔ لیکن جن نشانیوں کا ظاہر ہونا بھی باقی ہے یا موجودہ دور کے اندر وہ پوری ہو چکی ہیں، وہ یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ آخری وقتوں کے اندر ایک موتان جیسی بیماری کا شکار ہوں گے، یعنی کہ قیامت سے پہلے ایک وبائی مرض اس قدر تیزی سے پھیلے گا جس سے بے شمار اموات ہوں گی، سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیماری کو قواس الغنم سے تشبیہ دی، یعنی کہ وائرس کے ذریعے پھیلنے والی ایک ایسی بیماری جو سب سے پہلے جانوروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور ان کے ناک سے زکام جیسا مادہ خارج ہونے لگتا ہے۔ یا پھر انسانوں کے اندر آج کے دور میں اگر وائرس کی وجہ سے پھیلنے والی بیماری پر غور کریں جو سب سے پہلے جانوروں کے اندر اور اس کے بعد انسانوں کے اندر نزلہ زکام اور بے تحاشا اموات کی وجہ بن رہی ہے، تو وہ ہے کرونا وائرس، جس کی وجہ سے آج دنیا بھر کے اندر لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور کئی ہزار اموات کے ساتھ لوگوں کے اندر بے چینی کے ساتھ ساتھ ان کی حیرانگی کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ اچانک سے پھیلنے والی یہ معمولی سی بیماری لاکھوں لوگوں کو اپنی لپیٹ کے اندر لیتی جا رہی ہے، اور اس کی نشانیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ اس بیماری کی نشانیوں میں سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہیں۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن مسعود، قرب قیامت سے قبل عورتوں کے اندر بے پردگی اور بے حیائی عام ہو جائے گی، وہ ایسا لباس پہنیں گی جنہیں پہن کر بھی وہ برہنہ ہوں گی، وہ اپنی مستی میں جھومتی ہوں گی اور مردوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی۔ دوستو، کیا آج بیگو لائیو اور ٹک ٹاک جیسی ایپس نے گھر بیٹھے کیا عورتوں کو نیم برہنہ کر کے دنیا کے سامنے اور اسی کے ذریعے مردوں کو اٹریکٹ کرنے اور گانوں کی دھنوں پر جھومنے کے لیے مجبور نہیں کر دیا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ عورتوں کے اندر آزادی کی تحریکیں جنم لیں گی، ہم جنس پرستی کی تحریکیں زور پکڑیں گی، اور جو اس فتنوں کے دور کے اندر بھی ثابت قدم رہا وہ ایسے ہوگا جیسے اس کے ہاتھ کے اندر کوئی انگارہ موجود ہو لیکن پھر بھی اس نے مٹھی بند کر رکھی ہو۔ دوستو، آج عورت مارچ کے نام پر میرا جسم میری مرضی اور ہم جنس پرستی کی تحریکیں عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر کس طرح سے فحاشی اور آزادی کے لیے ابھار رہی ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور نہ ہی حیرت کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بیان فرما دیا کہ میری امت کو یہ فتنہ گھیر لے گا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس فتنے سے نمٹنے کے لیے قیامت کی یہ نشانی بیان فرما دی۔ لیکن ہم اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اس فتنے کے بارے میں آج پتہ ہے، یا پھر کتنے لوگوں نے اس نظریے سے اس تحریک کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان سے فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا جو کہ فیاضی تک پہنچ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ فیاضی کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے آباد بنجر زمین۔ عربی زبان کے اندر السما ہر اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جو انسان کے سر کے اوپر موجود ہو یا پھر اس کا سایہ انسان کے سر پر پڑے، اور آج کے دور میں آسمان پر موجود اس فتنے کا نام ہے سیٹلائٹ ٹی وی چینلز، جو آج بے آباد بنجر زمینوں پر بھی موجود لوگوں کے گھروں پر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اور یہ ٹی وی چینلز دن رات منفی پروپیگنڈا کر کے انسانوں کو فتنے اور فساد میں مبتلا کر رہے ہیں، کیونکہ اس میڈیا کو دنیا کے صرف چند طاقتور ترین لوگ ہی آج کنٹرول کر رہے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے اندر 30 کے قریب جھوٹے نبی یا کذاب پیدا ہوں گے جو باطل باتوں کے ذریعے فتنہ پیدا کریں گے۔ زمانہ قدیم میں مسلمہ کذاب اور ایک جھوٹی نبیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے اگلے سال ہی خود کو پیغمبر کہہ کر ظاہر ہوئی، ان جھوٹے نبیوں کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے، جس کا آخری دعوے دار دجال ہوگا جو خود کو خدا کا پیغمبر کہے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے قبائل یعنی عرب کے لوگ پھر سے مشرکین سے مل جائیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے۔ میرے بعد 30 جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے، لیکن یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دور حاضر کے اندر 1 صدی پہلے ہندوستان کے اندر انگریزوں نے ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان امت کو توڑنے کے لیے اور اسے گمراہ کرنے کے لیے لانچ کیا تاکہ مسلمانوں کے ایمان سے جہاد اور ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ جانے کی تعلیمات کو توڑا جا سکے۔ اس لعنتی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھ پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ میں 80 سال تک زندہ رہوں گا، لیکن یہ 65 سال کی عمر میں ہی بیماری سے لڑتے ہوئے بیت الخلاء میں گر کر مر گیا۔ مولانا ثناء اللہ اس شخص کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ غلام احمد قادیانی نے انہیں مناظرے کا چیلنج کیا اور دعویٰ کیا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اسے سچے کی زندگی میں موت آ جائے، اس پر طاعون کی بیماری نازل ہو جو اسے موت دے دے۔ اس دعا کے صرف 1 سال بعد ہی اپنی خود کی بد دعا سے یہ شخص تڑپ تڑپ کر مر گیا، لیکن اس کا شروع کردہ فتنہ آج بھی چل رہا ہے، کیونکہ کئی 100 پیغمبر دعوی نبوت کر چکے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 30 نبیوں کے بارے میں بیان کیا یعنی کہ جھوٹے یا کذاب، یہ وہ لوگ تھے جنہیں حکومت، شہرت اور پیروکار نصیب ہوئے، جن میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقتوں کے اندر نااہل، بے ایمان، کرپٹ اور قبیلے کے سب سے بدترین لوگ حکمران ہوں گے۔ انہی لوگوں کا معاشرے پر غلبہ ہوگا، لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کریں گے اور کوئی بھی ان کے سامنے حق بات کہنے کی جرت نہیں کرے گا۔ احمق اور جاہل لوگ سب سے زیادہ خوشحال ہوں گے۔ میری امت کے لوگ پہلے کے لوگوں پر لانتے کریں گے، انہیں برا کہیں گے، جس کے بعد یہ لوگ سرخ ہواؤں، زلزلوں، زمین میں دسنے، شکلیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارشوں جیسی نشانیوں کا انتظار کریں جو ایک کے بعد ایک ظاہر ہوں گی، جیسے موتیوں کا ہار ٹوٹنے کے بعد ایک ایک موتی بکھرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ آخری زمانے میں زنا، ریشم کے استعمال، شراب اور موسیقی کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ کوئی بھی ان چیزوں کو برا کہنے کی جرت نہیں کرے گا۔ لوگ انہیں اس قدر زیادہ استعمال کریں گے کہ ان کے بارے میں برا ہونے کا یا حرام ہونے کا احساس ہی باقی نہیں رہے گا۔ جیسے آج کے دور کے اندر شراب، سونے، ریشم اور موسیقی جیسے کام ایک فیشن کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور کئی ممالک کے اندر جسم فروشی کو ایک کاروبار یا بزنس کی حیثیت مل چکی ہے، اور معاشرے کی بدترین عورتیں آج کے دور کے اندر عورتوں کے لیے رول ماڈل بن چکی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم، فتنوں اور مصیبتوں کا ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب ایک شخص اپنے ساتھی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں اس کے دوست کی بجائے وہ دفن ہوتا، کیونکہ زندہ رہنا اس کے لیے مرنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور رات کو کافر، یعنی دن کے اندر معمولی فائدے کے لیے اپنا دین بیچ دے گا اور پھر دوبارہ رات میں نیک اعمال کرنے لگے گا، یعنی اس کا دین اور ایمان کمزور ہوگا۔ اس کے بعد مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک ایسی قوم ظاہر نہ ہو جو اپنی زبانوں سے اس طرح سے کھائے گی جیسے گائے زمین سے کھاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت سے پہلے نیک لوگوں کی زبانیں یا آوازیں دب جائیں گی، اور بد زبان اور اونچی اونچی آوازوں والے لوگ ہی ممبر پر موجود ہوں گے، ان کی فالوئنگ بھی سب سے زیادہ ہوگی اور اپنی زبان کی وجہ سے ہی وہ کما کر کھائیں گے، جیسا کہ آج ٹی وی شوز یا ٹاک شوز کے اندر ہمیں واضح طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں یہ بھی ہے کہ یک موت کی کثرت ہوگی، یعنی کہ اچانک سے دل کا دورہ یا کینسر جیسی جان لیوا بیماریوں کا امت کو سامنا ہوگا، اور یہ اتنا جلدی انسان کو موت دے دیں گی کہ انسان کو اپنی وصیت لکھنے کی بھی مہلت نہ ملے اور نہ ہی گناہوں سے معافی مانگنے کی۔ جیسا کہ آج کے دور کے اندر ہم اچانک کسی کے بارے میں یہ خبر سنتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ یار کل ہی تو وہ ہمارے ساتھ موجود تھا لیکن آج نہیں ہے، اور یہ خبر سن کر یقینی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بازار قریب ہو جائیں گے، مسلمان امت پر دنیا کی عظیم ترین طاقتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضرت صوبان بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد کے اندر کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال کر تمہیں وہن میں مبتلا کر دے گا،
यानी दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। आज मुस्लिम ममालिक पर अहले मगरिब की चढ़ाई और मुस्लिम उम्मत के लीडर्स की खामोशी किसी से ढकी छुपी नहीं है, और ना ही मुसलमान ममालिक में से खसूसन अरब से कोई भी अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि औरतों की कसरत होगी, मर्दों की तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि फितने, फसाद और लड़ाइयों के बाद मर्द ही कत्ल होंगे, जैसे कि आज हमें रूस में देखने को मिल रहा है। जंग अजीम की तबाही के बाद आज वहां पर औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में कई गुना तक बढ़ चुकी है। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में 50 औरतों के लिए सिर्फ एक मर्द होगा। लोग कुरान पाक को पढ़कर दुनियावी फायदा या इससे उजरत तलब करेंगे, जो कि आज ज्यादातर उलमा कराम और नात खान हजरात कर रहे हैं। अलगर्ज इस तरह की लातादाद मजीद निशानियां हैं जो अल्लाह के रसूल ने कुर्बे क़यामत से पहले अलामात सुगरा के तौर पर बयान फरमाई और उम्मत को बार बार बताया कि इन अलामतों के जाहिर होने के बाद क़यामत की सबसे बड़ी निशानियां जाहिर होंगी और फितनों का आगाज होगा। लेकिन आज के दौर के अंदर ये निशानियां किस हद तक पूरी हो चुकी हैं और लोग इस फितने के बारे में किस कदर आगाह हैं, इसका एहतसाब तो हम खुद कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इन फितने और गुमराहियों से बचने और ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।